وہ اس کو یہی ہے نا مزین کرنا گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھانے میں سے، یا اس کو زیادہ بڑی چیز نہ دکھلانا، یہ بھی شیطان کا کام ہے نا، کہ وہ گناہوں کو اچھا کر کے بتلاتا ہے یہاں بڑی چیز نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دھوکہ دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا غفور رہے ہیں، تم مومن مسلمان تم جنت میں نہیں جاؤ گے، کون جائے گا، کر لو کوئی گناہ، تو جانتے بوجھتے گناہ کرنا ہو اس امید پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، جو یہ شیطانی قسم کی سوچ ڈالتا ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہے کہ اللہ کی پکڑ سے، کیا یہ لوگ بے خوف ہیں، اللہ کی پکڑ سے بے خوف، یعنی مکر اللہ جسے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ، اس سے تو بے خوف نہیں ہوتے، مگر وہ جو ہلاک ہونے والے ہوں، ختم ہونے والی قوم والے، ان کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں منع ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ بھی شیطانی کام جو شرک تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی جو ہے شیطانی کام ہے۔ یہ دونوں چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس کے بیچ میں رہتا ہے مومن بندہ، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے، گنہگار بھی ہوتا ہے مومن، لیکن وہ پوری اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جاتا کہ جو ہے اللہ مجھے نہیں بخشے گا۔ اسی طریقے سے وہ اللہ ویسے دلیر نہیں ہو جاتا گناہوں پہ کہ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا ہے، کرتا جا رہا ہے، توبہ کی کوئی دل میں اس کی نیت بھی نہیں ہے، ڈٹا ہوا ہے پورے ہردرمی کے ساتھ وغیرہ، اور پھر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ اس طریقے والے کو تو نہیں بخشا، یہ تو سرکشی اختیار کر رہا ہے، اور اس کو کیا پتہ ہے کہ اس کا خاتمہ ہی سے ایمان پہ نہ ہو، اس کی سرکت کی وجہ سے اس کے سزا ملے کہ تیرا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو، تو اس کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو مومن جو ہے اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، دن میں 70 مرتبہ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اس کو امید ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو بخش دیتا ہے، اور اس سے وہ توفیق مانگتا ہے کہ آپ دیکھ لیا، یہ بھی شیطانی ہے کہ گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج تم لوگ بعد کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ گناہوں کو ایسے سمجھتے ہو کہ مکھی کسی کے ناک پہ بیٹھی اڑا دیا، اور بعض ایسے گناہ ہوں جو تم سمجھتے ہو آنکھ میں بال ہے اس کو نکال دیا، ہم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موبقات ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جو تم سمجھتے ہو، حالانکہ یہ اتنے بڑے ہوتے تھے تم ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اور بڑے بڑے گناہ تو دور کی بات ہے۔ اس کی مثال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی کہ چھوٹے گناہوں کو جو حقیر سمجھ کے کیے جاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، کوئی جنگل میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، کوئی وہاں پر آئے ہوتے ہیں جنگل میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو مختلف لوگ لکڑیاں لے کے آتے ہیں آگ جلانے کے لیے، تو ایک لکڑی لاتا ہے، ایک چھوٹی، وہ اتنا بڑا کچڑ بن جاتا ہے اور جس سے بہت بڑی آگ لگ جاتی ہے، جنگل بھی پورا تباہ ہو سکتا ہے۔ تو تم چھوٹے گناہ بڑھتے رہو گے، وہ اتنی آگ بن جائے گی جو جہنم کی آگ میں پہنچانے کا تمہیں سبب بن جائے گی۔ وہ چھوٹے گناہ سبب بن سکتے ہیں، اسی لیے جو ڈٹا رہتا ہے، ادھر آپ نے سنا تھا صغیرہ گناہ کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ خود ایک کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، کہ صغیرہ گناہوں پہ لگے رہنا، اصرار کرنا کبیرہ بنا دیتا ہے، اور دوسری طرف کبیرہ سے توبہ کرنا اس کو کبیرہ باقی نہیں رکھتا، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔